ویلکم بیک. ہنا ربانی خیر صاحب, احسن اقبال صاحب اور زبیر خان صاحب, خرچہ کم کر سکتے ہیں ہم, اور 7,000 روپے جو منیمم ویج لوگ لے رہے ہیں ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ اگر ویری کوئکلی ہم لوگ اس پہ بات کر سکیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے آئی تھنک ایک جو بیسک آدمی کو اگر اسٹیٹ کا اسٹرکچر, اس میں اگین اسی پہ آ جاؤں گی کہ فیڈرل لیول پہ ایک ہے اور ایک پروونشل لیول پہ. اگر عام آدمی کو آپ ایجوکیشن, ہیلتھ ایک شفاف طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے, ایک کوالٹی طریقے سے پہنچا دیں, اس کو جسٹس اس کے دروازے پہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں صاحب آپ مجھے بتا دیں کتنی ایک ذمہ داری کہاں آتی ہے. دوسرا یہی 7,000 کی بات تھی کہ یہی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 7,000 روپے بھی نہیں ملتے. اس لیے جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں اور اگر 70 بلین اس کے لیے مختص ہوئے تو میرے خیال سے میں اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہوں. جی 90 بلین, بٹ اس میں کی اسپینڈنگ ذرا کم آئی تھی. میں اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہوں کہ پہلی بار ریاست اتنی ذمہ داری ضرور لے رہی ہے کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے یا جو ورسٹ آف ہے, پاورٹی لائن سے نیچے شاید پاکستان میں سے بہت زیادہ لوگ ہوں, جو ورسٹ آف ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دال پانی دینے کی ذمہ داری بھی ریاست کی بنتی ہے. اور 70 بلین یا 90 بلین روپے ایک بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھ لیں, فلڈ افیکٹڈ کی طرف سے دیکھ لیں, اگر حکومت سب کچھ نہیں کر سکی لیکن اتنا کر لیا کہ جی 20,000 روپے, اور یہ اگین کنسلٹیشن کے ساتھ کہ 20,000 روپے ہر کسی کو جو اس کا کچھ نہ کچھ ڈسٹروائے ہوا ہے اس کو مل جائیں, اور پھر جن کے گھر برباد ہوئے ہوں گے ان کو 80,000 اور مل جائیں. سو حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ڈسٹنس سے اسی طرح پالیسی کو بینڈ کر کے جو ریچ آؤٹ ہے کامن, کیونکہ اس وقت آپ ہرٹ کریں, اس وقت آپ خرچہ کم کرنے کی بات نہیں ہوئی, پالیسیز بینڈ کرنے کی بات ہوئی, آپ کے پاس سولوشن ہے کچھ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حالات بہت ابتر ہیں تو سب سے پہلا پتھر پیٹ پہ حکومت کو باندھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام سے کہیں کہ وہ قربانی دیں اور حکومت کا جو تمام کاروبار ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. حکومت کو اپنی کابینہ کا سائز چھوٹا کرنا چاہیے, حکومت کو جتنے غیر پیداواری اخراجات ہیں انہیں گھٹانا چاہیے اور سادگی کی مثال قائم کرنی چاہیے. اور اگر حکومت ایسا کرے گی تو پاکستان کے عوام ایسے ناسمجھ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. دوسری بات, کرپشن کے خلاف ہمیں کوئی مؤثر کارروائی کر کے ایک فریم ورک لانا چاہیے تاکہ ہمارے سرمایہ کاروں کا, انویسٹرز کا اعتماد بحال ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں انرجی کی صورتحال بہتر کرنی پڑے گی, چونکہ جب تک انرجی کو ہم اس کی فراہمی کو یقینی نہیں بنائیں گے ہماری صنعت, ہماری زراعت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو ان کے ساتھ مل کر ایک بہت ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو بھی ان کو کرپشن کے اندر ہی آتا ہے کہ ان کے اندر آپ پروفیشنل مینجمنٹ لائیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اشتہار دیں. اب PIA ہے, دنیا کے اندر کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ایوییشن میں کامیاب کسی تجربے کے ساتھ آئے, آپ انٹرنیشنلی اس کو ایڈورٹائز کریں اور اچھے لوگ لے کر آئیں, ایک اچھی مینجمنٹ لائیں, ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں ساری چیزیں. اور جیسے میں آخر میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ورلڈ کے اندر جو گروتھ کی اپرچونیٹیز ہیں ایکسپورٹس کے لیے, اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمیں مدد دینی ہوگی تاکہ ہم ایک کمپیٹیٹیو اکانومی بنا سکیں. بالکل, پرائیویٹائزیشن کی ایک پالیسی پیپلز پارٹی کی بھی تھی. ڈاکٹر زبیر صاحب, اتنی ساری باتیں ہوئی, آپ ان میں سے کسی کو بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے تو اس وقت تک کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کے پاس جو اس وقت موجودہ ریسورسز ہیں, یہ نہیں کہ فرینڈز آف پاکستان پیسہ دے کوئی, اس کا صحیح استعمال اگر یہ لوگ شروع کریں تو بھی میرے خیال میں غریب انسان کا کافی کچھ ہو سکتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہی ہیں, یہ میں اس میں شک نہیں کہ غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس وقت لوگوں کو صرف تعلیم اور صحت دینے سے ان کا وہ نہیں ہو گیا, اس وقت ان کا پیٹ بھرنا ہے. پیسے ان کو ضرور دیں لیکن غریبوں کو دیں, یہ نہیں کہ آپ پارٹی ممبرز کو دیں. اس کی جو صحیح اس کا جو وہ ہے پہنچ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے ٹارگیٹنگ کچھ امپروو کیے لیکن ابھی اس میں بڑا کچھ ہے. جو باتیں کر رہے تھے احسن اقبال صاحب, میں سب ان چیزوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن میں ان دونوں سے کہوں گا کہ آخر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 2.5 سال گزر چکے ہیں, ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کرنا چاہیے. ان کو تو چاہیے کہ ہمیں آج بتائیں کہ یہ ہم نے کر لیا ہے اور اس کا یہ اثر ہوا لوگوں کے اوپر. ان کا تو وقت میں کہتا ہوں گزر چکا ہے. ان کو جو ٹائم ہم نے دینا تھا وہ تو ایک قسم سے گزر چکا ہے. اب تو یہ الیکشن کے لیے تیاری کریں اور الیکشن میں عوام سے میں کہوں گا کہ ایسے منتخب لوگوں کو لائیں جو ان کے درد اور دکھ کا خیال رکھیں. بالکل, ڈاکٹر زبیر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی کہ ہم عرصہ دراز سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. آخر وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ سنیں گے کہ یہ ہم نے کر دیا؟ ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہنا ربانی خیر صاحبہ, احسن اقبال صاحب
اور ڈاکٹر زبیر خان صاحب، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.